سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ بندہ بھلے ہی اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائے مگر وہ پیدا کرنے والا رب اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا، ہمیں دھتکارتا نہیں، یہ نہیں کہتا کہ کیوں آئے ہو، مجھے بھول جانے کے بعد اب کیوں آئے ہو۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تب بولنے کی غلطی، جب دکھ شدت اختیار کر جائے تب شکایت کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، ایسے لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو وہ تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہ جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جھامتے دیتے بکھیرتے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ اشفاق احمد فرماتے ہیں حقیقت میں کوئی نہیں مرتا، موت حکمت کا ایک پردہ ہے۔ نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی سہی۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائش ہے، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی نیکیوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیں۔ اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کی بجائے دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ کن کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے رستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ اور وہ رب تو آزمائش بھی انہی کے ذریعے دیتا ہے جو آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے میرا بندہ ہمت ہار جاتا ہے یا صبر کر جاتا ہے۔ عمل ہی ہے جو اہم ہے۔ قرآن کے احکامات صرف وصول نہیں کرنے، قبول بھی کرنے ہیں۔ اللہ کے ان فرما بردار بندوں کی طرح بننا ہے جو اللہ کے حکم کے آتے ہی سر جھکا دیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وہ پھر اپنی نہیں چلاتے، وہ توجیحات نہیں دیتے، وہ اپنے عمل کی صفائی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی بات آ گئی تو بس اس کے آگے کوئی بات نہیں، ساری دنیا پیچھے چلی گئی کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا۔ ہم یہ طویل زندگی اللہ کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالی ہمارا واحد دوست اور مددگار ہے، باقی سب رشتے فانی ہیں، سب کے اندر غرض اور مطلب شامل ہے۔ میں اور آپ قرآن کی طرف بار بار واپس آتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو درست کر لیں۔
ہمیں خود روشنی ملے گی تو دوسروں کو اندھیروں سے نکالیں گے، ورنہ اندھا شخص کبھی بھی کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں فتنے ہر طرف ہیں، اور کبھی ہم ان فتنوں کے آگے ہار مان لیتے ہیں اور کبھی ان سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں خود کو درست کرنے کی شروعات کہیں سے تو کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کے ذکر، غیبت، چغل خوری، بہتان، ان سب سے بچا کرو، اس میں بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال ختم فرما دے۔ زندگی کا بہترین وقت وہ ہے جسے آپ نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی لیکن اجر و ثواب کو گھٹا دیتی ہیں۔ علم بہت زیادہ ہے اور تیری عمر بہت کم، لہٰذا وہ کام اختیار کر جو زیادہ ضروری ہے۔ جس شخص کا دل اور روح اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جاتے ہیں، اس کے وجود سے جہالت کی تاریکی مٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور شیطان کی جنگ میں ہمیں برابر نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فائدہ دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ ایمان ہمارے لیے آسان ہو۔ وہ فائدہ یہ تھا کہ اللہ نے کفر کو ہمارے لیے ناپسندیدہ اور ایمان کو پسندیدہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہمارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی تاکہ یہ فیصلے آسان ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امانت داری آسمان سے بعض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتری، یعنی ان کی فطرت میں داخل ہے، اور قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کا مطلب سمجھا اور سنت کا علم حاصل کیا، تو قرآن اور حدیث دونوں سے اس ایمانداری کو جو فطرتی تھی پوری قوت مل گئی۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے معاملات میں اس پر آسانی فرمائیں گے۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ غلط فہمی ہے۔ ظلم کتنی بھی بلندی پر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی سی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ صرف ایک محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی اور بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھی، لیکن قرآن پاک اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں، اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے اور کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو۔ ضروری نہیں روپیہ پیسہ ہی دولت ہو، جس کے پاس جو نہیں اس کے لیے وہی دولت ہے۔ غریب کے لیے پیسہ دولت ہے، بے اولاد کے لیے اولاد دولت، بے سکون کے لیے سکون دولت، بیمار کے لیے صحت دولت، یتیم کے لیے باپ دولت، مظلوم کے لیے انصاف دولت۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے
جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کریں جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ اے رحمان الرحیم، تو ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ تو ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ تو ہمیں راستہ دکھا، تجھ سے بہتر کوئی رہنما نہیں۔ قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ، تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں۔ اگر آپ کی اولاد بات نہیں مان رہی، آپ کی اولاد سچ نہیں بول رہی، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، تو ان کے سامنے سچ بولیں، بار بار نماز پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں وہ غصہ نہ کیا کریں، تو آپ اپنا غصہ قابو کر لیں۔ بچے ہماری بات نہیں سنتے، وہ ہماری نکالی کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں وہ نرم خو بنے، تو آپ بھی نرم بات بولا کریں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سورج کی کرنوں کی طرح اندھیروں کے پیچھے جاتی ہے اور ان کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت یہ گناہ گاروں کے پیچھے جاتی ہے کہ اے غافلو، کدھر پھرتے ہو، ادھر آؤ۔ پھر کوئی نہ کوئی جلوہ خود یا کوئی جلوہ دینے والا بندہ پہنچ جائے گا اور آپ کا احساس بدل جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہو وہاں عذاب آتا ہے، اور اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہو وہاں رحمت آتی ہے، بلکہ رحمت للعالمین آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے کا اتنا برا حال تھا کہ اس کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ وہ لوگ جو سب کے لیے رحم مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت منظور ہو گئی ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ دل کا ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، وہ دل ہمیشہ قرار اور سکون میں رہے گا، اور قرار اور سکون کی جگہ جنت کے علاوہ کیا ہے؟ ہر پرانا کبھی نیا تھا اور ہر نیا کبھی پرانا ہوگا۔ جانے کیا واقعہ ہوا، کیوں لوگ اپنے اندر نہیں رہے آباد۔ موت ختم ہو جانے والی زندگی کو ہمیشہ رہنے والی زندگی میں بدل دیتی ہے۔ دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے۔ گناہ کا موقع ہو اور تم گناہ نہ کرو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ کامیابی صرف ایک ہی چیز کا نام ہے، ایمان کی حالت میں موت۔ محبت اگر اللہ سے ہو تو صبر تھکتا نہیں بلکہ لازوال ہو جاتا ہے۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ محبت دعا ہے اور دعا بس اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے اور آخرت سے محبت کرنے والے یہ دو مزاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں؟ آگ والے اور جنت والے دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں یہاں دنیا میں بھی الگ الگ ہوں گے؟ لازمی بات ہے کہ ان کا سفر الگ ہوگا، اور بہت جلد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں مختلف مسافر ہیں،
اور مختلف راستوں کے مسافر ہیں۔ زندگی میں سے تیر کر نکل جانا بھی سیکھ لینا، برے لوگوں کو جاننا بھی علم ہے۔ اچھائی کو اچھائی جاننا چاہیے، لیکن اچھائی جاننے کے لیے شر کو پہچاننا ضرور چاہیے تاکہ شر سے محفوظ رہ سکو۔ شر کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ شر ہے۔ جب اللہ آپ کو بڑا بناتا ہے تو آپ بڑے تحمل مزاج اور صبر والے ہوں گے، اور جو انسان اپنے آپ کو بڑا اور عظیم بنائے تو وہ بڑا مغرور ہوگا۔ گھر کے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہیں۔ حاصل کرنا بڑی بات نہیں، حق حقدار تک نہ پہنچانا بہت غلط بات ہے۔ جب ہماری تمناؤں کے پاؤں چادر سے باہر نکل آتے ہیں پھر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بازار جانا ہے لیکن میں تھکا ہوا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، بس ساتھ ہونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ محبت کے ساتھ سجدہ کرنا، ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی بھی سجدہ کر رہا ہے۔ جو محبت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے اس کو ہم اللہ والا کہیں گے، اور جو صرف سجدہ کر رہا ہے اس کو ہم اہل ظاہر کہیں گے، یعنی شریعت والا۔ ایک شخص وہ جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا، اور اسی کشمکش میں یہ چند مقدس ایام ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ اپنے جسم کو سواری کی طرح سمجھو اور اس پر اللہ کی معرفت سوار کر دو۔ اگر تمہارا جسم اس بوجھ کے متعلق تم سے کچھ شکایت کرے تو اسے اس کا انجام یاد دلاؤ۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزار غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت کا سجدہ انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے، عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ آپ کامیابی چاہتے ہو تو چپکے سے عبادت کرتے جاؤ۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق نعمت ہے، یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ خالی الفاظ نگلنے اور الفاظ اگلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے، الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے۔ آنکھیں آنکھوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں بلکہ آنکھوں کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کوئی اور ہے اصل چیز تو وہ ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آنکھ کے چکر میں آ جائیں اور اس اور سے غافل ہو جائیں۔ اس کا بڑا راز ہے اور یہ راز سمجھنا چاہیے۔ اب فرماتے ہیں، پریشانی اس زمانے کو کہتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونا شروع ہو جائے۔ جب آپ کو آپ کی زندگی ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی؟ یہ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی اور بیشی سے ناپسند کر رہا ہے۔
اس لیے اسے نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کرے، اور جب تکلیف کی شدت آئے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ ایسی نصیحتوں اور محفلوں میں جاؤ کہ جہاں آپ کو سکون ملے۔ سکون خیال کا وہ مقام ہے جہاں غم اور خوشی دونوں ہی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل دل کے سکون کے خزانوں سے بھر جائے گا۔ کمزور پر رحم کرنا سکون کا باعث ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر چڑیا مالک کے گھر میں پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے والا آسمانوں سے قہر نازل کرتا ہے۔ اپنے سے کمتر کا خیال رکھنا دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ دل کا سکون اللہ کا قرب ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے۔ اس کی دعا مقبول ہے جس کو انسانوں، جانوروں، پرندوں، غرض ہر ذی جان سے محبت ہو۔ محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ خوش رکھا کرو۔ اللہ کے نام کی عبادت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کرو۔ جب یہ دونوں محبتیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو پھر آپ کی عبادت کا نام شریعت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ ہم ایک دوسرے کی جدائیاں ہیں اور ایک دوسرے کا وصال بن کے بیٹھے ہیں۔ کوئی پہلے اور کوئی بعد میں چلا جائے گا۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کے کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ اللہ کے دربار میں چھوٹے بڑے، امیر غریب کا کوئی امتیاز نہیں۔ وہاں محبت کرنے والے، انسانوں سے محبت کرنے والے، زندہ دل رکھنے والے لوگوں کا مقام ہوتا ہے۔ نقلی نمائش، ظاہری زندگی گزارنے والے اس دربار میں کیا مقام حاصل کر سکیں گے؟ اللہ کا ایک بھی دوست ہے تو اس دوست کے جتنے دوست ہیں وہ سارے اللہ کے دوست ہیں۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت ہے۔ اگر خواب کی کیفیت اچھی ہو تو پھر خواب اچھا ہے، اور اگر خواب کی کیفیت میں دقت پیدا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ گناہوں سے توبہ کریں اور عبادت شروع کر دیں۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں جگہ نہیں ملی وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ بزرگوں کی دعائیں اولاد کے ارادے بنتی ہیں۔ آپ لوگوں کے خوش قسمت ہونے کے امکانات بڑے روشن ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا فیض عطا کر دیا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا۔ یہ بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی احسان ہے، بہت کافی بات ہے۔
تنہائی صرف اس کو زیب دیتی ہے جو لا شریک ہے، جو ماں باپ اور اولاد سے بے نیاز ہے۔ لامکاں میں رہنے والا تنہا رہ سکتا ہے، لیکن زمین پر رہنے والا تنہا نہیں رہ سکتا۔ یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی فطرت بھی۔ ہماری ہر صلاحیت کسی کے ساتھ کی محتاج ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نیک ہونے کی کوشش کرتے جاؤ گے تو آخر کار نیک ہو جاؤ گے۔ پھر جو بھی آپ کہتے جاؤ گے وہ ہوتا جائے گا، تو کہنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ ماں کی دعا کیوں پوری ہو جاتی ہے؟ وہ بار بار کہتی ہے کہ اللہ تجھے عقل دے، کامیاب کرے۔ ایک دن وقت آتا ہے کہ وہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اندیشہ اور شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ میں اور اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا، بلکہ مل رہا ہے۔ فضل نہ ہو تو ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا۔ عذاب ٹالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم روٹی پکاؤ۔ کسی ایک بھوکے کے پیٹ میں اگر کھانا چلا گیا تو سمجھ لو کہ تمہارے سر سے دوزخ ٹل گئی۔ یہ اتنے بڑے راز کی بات ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں خوشی دی جائے۔ پاک الفاظ کو پاکیزہ زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔ انسان نے ذرے کا دل چیر کر طاقت دریافت کی ہے، لیکن ذرے میں طاقت پیدا کرنے والے کو دریافت نہیں کر سکا۔ آسمانوں کے راستے دریافت کیے، لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ باہر کی کائنات نے انسان کو اندر کی کائنات سے غافل کر رکھا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، برداشت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اکثریت میں ہوتے ہیں، اور جرت کا اس وقت جب ہم اقلیت میں ہوتے ہیں۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ درویش دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا، اور دنیا دار درویشوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ انسان ایک بڑا راز ہے، اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ پہاڑ کی بلند چوٹیاں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سر کر لی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے ہوئے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس سے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے، لیکن بخشش کا وعدہ سب سے نہیں کیا۔ پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر؟ اس بات پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہی عجیب بات ہے کہ سبب فرعون ہو تو نتیجہ موسیٰ نکلتا ہے۔ پیار، اعتبار اور کسی کی دہاڑی دینے میں کبھی ڈنڈی نہ ماننا، تم سونا بن جاؤ گے۔ جب نظر بدل جاتی ہے تو نظارہ بھی بدل جاتا ہے۔ کوئی ہے جو اداس ہے اندر، ایک چہرہ شناس ہے اندر، ایک داسی اداس بیٹھی ہے، دل کا مندر اداس ہے اندر۔ ساتھ رہنا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا ساتھ ہونا اہم ہے۔ دکھ کی ساتھ میں ایک دوسرے کے آنسو سمیٹنے میں تعلق کی سچائی ہے، نہ کہ آنسو دیکھنے میں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب فیصلہ ہوتا ہے عقل سو جاتی ہے، فیصلے سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو
تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ تجھے تیری حیثیت کا اس دن پتہ چلے گا جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ جان جب خاک میں پڑتی ہے تو ہوتی ہے خوشی، خاک جب خاک میں ملتی ہے تو سب روتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی آدمی سے ایسا سوال نہ پوچھنا جس میں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور دوسری طرف اللہ کی بات ہو، کیونکہ یہ خیال کہ دونوں میں سے کس نے صحیح کہا تمہیں ایمان سے محروم کر دے گا۔ زندگی کسی الجھے ہوئے سوال کا نام نہیں، یہ ایک پرلطف منظر ہے، ایسا لطیف منظر کہ تبصرے اور تنقید کے بوجھ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک دیکھنے والا منظر ہے، ایک سننے والا نغمہ ہے، ایک سوچنے والا منصوبہ نہیں۔ زندگی تو بس زندگی ہے، کسی کا احسان ہے، کسی کی دین ہے، کسی اور کا عمل ہے۔